نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, اہلا وسہلا. چلیے کون پڑھے گا؟ وسنت اللہ الشریعۃ ان من آمن وعمل صالحا ادخلہ اللہ الجنۃ ادخلہ اللہ الجنۃ ومن کفر ادخلہ اللہ النار ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها ومن اطاع اللہ ورسولہ سعد فی الدنیا والآخرہ ومن عصى اللہ ورسولہ شقی فی الدنیا والآخرہ. سعیدہ سے شقیہ فی الدنیا والآخرہ. واللہ عز وجل خلق الکون بقدرتہ ونظمہ وسیرہ بسننہ الکونیۃ والشرعیۃ فتعودنا على السنن الجاریۃ وغفلنا عن قدرت اللہ المطلقہ وقدرتہ سبحانہ فوق سننہ وقدرته سبحانه فوق سنته ومن قدرته سبحانه يستفيد المؤمنون خاصة كما قال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Next. وكل ما خلقه الله في هذا الكون من كبير وصغير وناطق وصامت وكل متحرك اردو میں بھی آتا ہے یہ لفظ متحرك وساكن وكل معلوم ومجهول وكل حاضر وغائب خلق الله بقدر يحدد حقيقتي ويحدد صفاتي ويحدد وظيفتي ويحدد وظیفتی کیا ہوتا ہے؟ صحیح پر پڑھے. يحدد حقيقته يحدد حقيقته ويحدد صفاته ويحدد وظيفته ويحدد مقداره ويحدد زمانه ويحدد مكانه كما قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر. ٹھیک ہے, گڈ, شاباش. نیکسٹ. وفوق هذا التقدير قدرة الله المطلقة التي يفعل بها ما يشاء في ملكه والتي تفعل اعظم الاحداث بأيسر امر كما قال سبحانه وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. چلو نیکسٹ کوئی اور پڑھ لے. فهي كلمة واحدة من الله يتم بها كل أمر الصغير والكبير على حد سواء واحدة تنشئ هذا الوجود العظيم وواحدة تبدل وتغير فيه وواحدة تذهب به كما يشاء الله وواحدة ترده إلى الموت وواحدة تبعثه في صورة من الصور وواحدة تبعث الخلائق جميعا وواحدة تجمعهم ليوم الحشر والحساب ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان اللہ سمیع بصیر. ٹھیک, یہاں سے شروع کریں گے. وسنت اللہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسنت اللہ, اور اللہ کا طریقہ, اللہ کی سنت, جاریۃ, جاری ہے, ان الانسان, بے شک انسان, اذا تأثر, جب متاثر ہوتا ہے, بالشیء, جعل اللہ, بنا دیتا ہے اللہ تعالی, ھذا الشیء, فوق رأسہ, اس کے سر کے اوپر. ٹھیک ہے, یعنی اس کے دماغ پہ چھا جاتی ہے. وسلطہ علیہ, اور مسلط کر دیتا ہے اس کو اس پر, یعنی اس چیز کو اس میں مسلط کر دیتا ہے. وَأَذَلَّهُ بِهِ, ذلیل کرتا ہے اس کو اسی کے ذریعے, اسی کے ساتھ. وَإِذَا, اور جب,
تأثر بخالق الشیء متاثر ہوتا ہے، انفلوئنس ہوتا ہے اس چیز کے پیدا کرنے والے سے، سبحانہ سبحانہ تعالی سے، ولم یتأثر بالشیء اور نہیں وہ متاثر ہوتا کسی چیز سے، یعنی خالق سے ہوتا مخلوق سے نہیں، یعنی اس کا اثر قبول نہیں کرتا. فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی یسخر مسخر کر دیتا ہے ھذا الشیء اس چیز کو، للمسلم ایک مسلمان کے لیے، کما سخر النار لابراہیم جیسے اس نے مسخر کیا آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے، والبحر اور سمندر کو، لموسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، والماء اور پانی کو، لنوح نوح علیہ السلام کے لیے، والریح اور ہوا کو، لہود ہود علیہ السلام کے لیے، صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو ان سب پر. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ کائنات آپ کے لیے مسخر ہو، لوگ آپ کی بات سنیں، آپ کیا کریں؟ اللہ کی بات سنیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور زیادہ کر دیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اور بہت سے لوگوں میں سے، تأثر متاثر ہوتے ہیں، بقوت المخلوق مخلوق کی قوت سے، کہ واہ انسانوں نے کیا کیا کر لیا. ولم یتأثر بقوت اللہ اور نہیں متاثر ہوتے، نہیں اثر قبول کرتے اللہ تعالیٰ کی قوت سے، یعنی امپریس ہی نہیں ہوتے. انسانوں کی بنائی ہوئی کوئی بڑی سی بلڈنگ دیکھے، کوئی چیز دیکھے تو وہ بڑے امپریس ہو جاتے ہیں، بہت انفلوئنس ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کا بنایا ہوا آسمان دیکھتے ہیں تو ان کے دل پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. سورج کی قوت دیکھتے ہیں تو ان کو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. وذالک اور یہ چیز لضعف الایمان والیقین ایمان اور یقین کی کمزوری کا نتیجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ایمان اور یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے. فحرم من الاستفادۃ من خزائن اللہ ومن قدرت اللہ پس وہ محروم کر دیا گیا اللہ تعالی کے خزانوں سے استفادہ کرنے سے، فائدہ اٹھانے سے، اور اللہ کی قدرت سے بھی. کون بتائے گا؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مخلوق کی قوت سے متاثر ہوئے ہوئے ہیں اور اللہ کی قوت اور طاقت سے متاثر نہیں ہیں. یہ دراصل ان کے ایمان اور یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر بہت ساری جو اللہ کے خزانوں میں چیزیں ہیں اور اس کی قدرت ہے اس سے وہ شخص محروم کر دیا جاتا ہے. یعنی وہ پھر جب اللہ کو اتنی ترجیح نہیں دیتا اور اللہ کی قوت پر اس کا وہ نہیں ہے یقین، تو پھر اللہ کی جو قدرتیں ہیں اور جو وہ کر سکتا ہے، جو اس کے خزانے ہیں، وہ بھی پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. بالکل، اس کو اس سینس میں بھی لے سکتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوا کھا رہے ہیں تو یقین سے کھائیں. تو یہ جو یقین ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کے اوپر، اعتماد جو ہوتا ہے، یہ ٹرسٹ ہوتا ہے، وہ اس کا تعلق انسان کی سوچ سے بھی ہوتا ہے نا. اور جتنا جتنا کسی کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے اتنا ہی پھر اس کی بات کا اثر بھی ہوتا ہے، چاہے وہ تلخ بھی ہو، چاہے وہ کڑوی ہو، چاہے وہ ناپسندیدہ ہو، نفس پہ بھاری ہو. لیکن جہاں ٹرسٹ نہیں ہوتا تو وہاں سیدھی بات کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ الٹا بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، بہت بڑی خیر سے محروم رہ جاتے ہیں. مثلاً کوئی شخص اگر آپ کو نصیحت کر رہا ہے اور خیر خواہی سے کر رہا ہے اور آپ کو شک ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے کہ نہیں، تو اس کی نصیحت کو آپ کیسے لیں گے؟ وہ بوجھ ہوگی آپ کے اوپر کہ کیا کہہ رہا ہے مجھے. لیکن اگر آپ کو ٹرسٹ ہے تو آپ اس کی باتوں کو بہت سنجیدگی سے لیں گے. تو یہ یقین کی قوت اور ایمان کی قوت اور یقین اور ایمان کی کمزوری کا فرق ہے. ٹھیک ہے، چاہے مخلوق پر ہو چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہو. یہاں بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی گئی ہے. میم اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی انوینشن کرتا ہے تو وی فیل ویری پراؤڈ اینڈ وی اپریشیٹ دیٹ اے لاٹ، لیکن اس کو بھی جو اس نے ذہن دیا، جو اس کے پاس علم ہے، اس کو نہیں ہم اپریشیٹ کرتے کہ وہ دینے والا کون ذات تھی. آپ جتنی انوینشنز آج ہیں وی آر سو امپریسڈ بائی دیم، مگر حقیقت تو ہے کہ وہ رب العالمین کی ہی وجہ سے سب کچھ ہے. بالکل. واللہ جل جلالہ عند قوت المخلوقات کالریاح والعواصف والصواعق والزلازل والمیاہ والجبال والخسوف والبراکین والناس عندهم قوة المصنوعات كالصواريخ والمدافع والقنابل
وقوة المخلوقات اعظم من قوة المصنوعات فكيف بقوة الله التي لا يقف لها شيء ولا يعجزها شيء في الارض ولا في السماء. تو یہ کہتے ہیں کہ واللہ اور اللہ جل جلالہ عنده اس کے پاس قوت المخلوقات مخلوقات کی قوت ہے، یعنی وہ اس کا مالک ہے. کالریاح جیسے ہوائیں، ہریکینز کو آپ دیکھیں، ٹورنیڈوز کو دیکھیں، اس کا مالک کون ہے؟ کون چلاتا ہے؟ کون روکتا ہے؟ جب یہ چل پڑتی ہے تو کوئی انسان روک سکتا ہے ان کو؟ کوئی بھی نہیں. والعواصف اور آندیاں، والصواعق اور بجلیاں جب کڑکتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے. والزلازل اور زلزلے، یہ ساری قوتیں جو ہیں یہ کس کے اختیار میں، کس نے مسخر کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. والمیاہ اور پانی، ایک طوفان آتا ہے تو کیا ہوتا ہے. والجبال اور پہاڑ، والخسوف اور زمین میں دھسنا، والبراکین اور برکان کہتے ہیں آتش فشاں کو، والکینوز، والناس اور اس کے برعکس لوگ، عندہم ان کے پاس، قوت المصنوعات مصنوعات کی قوت ہے، یعنی جو انسانوں نے خود بنائی ہیں. کالصواریخ، صواریخ صاروخ کی جمع ہے میزائل، ٹھیک ہے. انسانوں کے پاس میزائلز، مدافع، قنابل، بوم کو کہتے ہیں قنبلہ، ٹھیک ہے. یعنی کہ انسانوں نے بڑی بڑی جو چیزیں طاقت کی بنائی ہیں ان میں میزائلز ہیں اور بومز ہیں اور ٹینکس ہیں اور توپیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. وقوت المخلوقات اور مخلوقات کی قوت اعظم زیادہ بڑی ہے من قوت المصنوعات مصنوعات کی قوت سے. مصنوعات یعنی جو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں، مین میڈ. اب آپ دیکھیے ایک طرف مخلوقات ہیں اور ایک طرف مصنوعات ہیں. فکیف بقوت اللہ التی لا یقف لها شیء، پھر کس طرح اللہ کی قوت کے آگے کوئی چیز رکتی ہی نہیں، کوئی چیز ٹھہر ہی نہیں سکتی. لا یقف نہیں ٹھہرتی، لها شیء اس کے آگے کوئی چیز، ولا یعجزها شیء اور نہیں عاجز کرتی اس کو کوئی چیز، ہرا نہیں سکتی. فی الارض ولا فی السماء زمین میں اور نہ آسمان میں. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ تعالی جو اس کی مدد کرے گا، یعنی اس کے دین کی. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی البتہ قوت والا، غلبے والا ہے. کون خلاصہ کرے گا؟ جو اللہ کی مخلوقات ہے، جو اس کی طاقت ہے، وہ جو مخلوق نے پھر آگے جو چیزیں بنائی اس سے بہت زیادہ ہے. اس کا پوائنٹ یہ تھا اس میں کہ جو اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں، جو بجلی ہے یا آتش فشاں ہے، جو زلزلے ہیں، جو سب اللہ کے کنٹرول میں ہیں، ان کی طاقت ان چیزوں سے جو آگے اللہ کے ہم مخلوق جو انسان ہے ہم نے بنائی ہیں ان سے کہیں زیادہ، ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، کیونکہ ان کے آگے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں. جبکہ انسانوں نے جو کچھ بنایا ہے اس کا توڑ بھی بنا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مدافع بنا لیے جاتے. واللہ قوی عزیز یفعل ما یشاء ویخلق ما یشاء ویغیر ما یشاء یأتی بالفرج بعد الضیق وبالیسر بعد العسر وبالامن بعد الخوف وبالبسط بعد القبض وبالعافیة بعد المرض وباللیل بعد النہار وبالحر بعد البرد وبالغنى بعد الفقر كل يوم هو في شأن يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. سورة السجدہ. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ واللہ قوی، اللہ تعالی قوت والا ہے، عزیز غلبے والا ہے. یفعل ما یشاء کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ویخلق ما یشاء اور پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ویغیر ما یشاء اور تبدیل کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی کتنی چینجز ہوتی ہیں کائنات کے اندر، ہر چیز کے اندر تبدیلی ہو جاتی. کسی انسان کی طاقت باقی نہیں رہتی، کسی کا علم باقی نہیں رہتا، کسی کی قدرت باقی نہیں رہتی.
وقتی طور پر اللہ تعالیٰ بندوں کو جس بھی کسی چیز میں اختیار دیتا ہے وہ چند دنوں میں پھر ختم ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے سامنے بہت سی تبدیلیاں. یأتی بالفرج بعد الضیق، تنگی کے بعد کشادگی آ جاتی. فرج کہتے ہیں کشادگی کو. وبالیسر بعد العسر، اور آسانی لے آتا ہے تنگی کے بعد، عسر کے بعد. وبالامن بعد الخوف، خوف کے بعد امن لے آتا ہے. وبالبسط بعد القبض، کسی بھی چیز کو پکڑنے کے بعد اس کو کھلا کر دیتا ہے. بسط ہوتا ہے نا پھیلا دینا، اور قبض ہوتا ہے سکیڑ دینا. کشادہ کرنا سکیڑنے کے بعد. وبالعافیت بعد المرض، اور بیماری کے بعد عافیت عطا کرنا، صحت عطا کرنا. وباللیل بعد النہار، اور دن کے بعد رات کا آنا. وبالحر بعد البرد، اور ٹھنڈک کے بعد گرمی کا آ جانا. وبالغنا بعد الفقر، فقر کے بعد غنا کا آ جانا. کل یوم هو فی شأن، ہر روز وہ ایک نئی آن میں ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک معاملات کی تدبیر کرتا ہے. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ، پھر چڑھتے ہیں اس کی طرف اس دن جس کی مقدار، جس کا اندازہ 1000 سال کے برابر ہے. مما تعدون، اس میں سے جو تم شمار کرتے. کون خلاصہ کرے گا؟ شاہدہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اور یہ تبدیلی بھی اسی کے امر سے ہوتی ہے. اگر ہم کہہ رہا تو دن میں بدل جاؤ، جی ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. مجھے تھوڑی سی اس طرح سمجھ آ رہی ہے کہ جیسے بات پیچھے کی گئی تھی کہ یقین اور ایمان میں جب کمی ہوتی ہے تو پھر انسان کسی اور سے متاثر ہوتا ہے، اور اس چیزوں کو اتنا ایکسپلین کر کے یقین کو پختہ کرنے کی، جس کو یہ یقین ہو جائے کہ ایوری تھنگ از ان دا ہینڈز آف اللہ، تو آپ دیکھیے کہ کوئی پھر انسان کسی اور کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. کیونکہ بات شروع ہوئی تھی، وہ زبردست قوت والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تو اسی کی طرف سے سب کچھ ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، تو پھر اس پہ اٹموسٹ ہمارا ٹرسٹ ہونا چاہیے. بالکل. اور انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، حالات کیسے بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے. کیونکہ ہم کون سی صفت پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ فقہ قدرت الرب، ٹھیک ہے نا. وفی غزوۃ بدر من السنة الثانية للہجرة اراد اللہ عز وجل ان یظہر قدرته للمؤمنین ويعلمهم كيف يستفيدون من قدرته بواسطة الإيمان والأعمال الصالحة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم، والتقوا بكفار قريش وصناديدهم في بدر، ووقف القليل أمام الكثير وأولياء الرحمن أمام أولياء الشيطان وأهل الحق أمام أهل الباطل. فاستغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه وعرض عليه حاله وحال أصحابه وحال أعدائه، فأجاب دعاءه وأمدهم بالملائكة، وكان يكفيهم لهزيمة الكفار ملك واحد كجبريل الذي له 600 جناح، جناح منها يسد الأفق، والذي رفع قرى قوم لوط إلى السماء ثم قلبها عليهم، ولكن لشدة فرح الله باجتماع المؤمنين لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه أمدهم ب1000 من الملائكة، كما قال سبحانه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. سورة الانفال 9. 3000 ثم ب5000 كما قال سبحانه وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5000 من الملائكة للمؤمنين أن هذا المدد العظيم من الملائكة بشرى للمؤمنين
لتطمئن قلوبهم مذكرا لهم ان النصر حقا من الله وحده كما قال سبحانه وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم وهكذا اظهر الله قدرته ونصر اولياءه والذي نصر المؤمنين هناك تكفل بنصر المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان كما قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي غزوة بدر اور غزوہ بدر میں من السنة الثانية للہجرة سن 2 ہجری میں اراد اللہ عز وجل اللہ سبحانہ وتعالی نے ارادہ فرمایا ان یظہر قدرتہ للمؤمنین کہ وہ اپنی قدرت مومنوں پہ ظاہر فرمائے ویعلمہم اور انہیں سکھائے کیفا کس طرح یستفیدون من قدرتہ کہ وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ کی قدرت سے بواسطۃ الایمان ایمان کے ذریعے والاعمال الصالحہ اور نیک اعمال کے ذریعے. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ اور ان کے ساتھی یعنی گھر سے نکلے مع قلت عددہم وکثرت عدوہم ان کی تعداد کی قلت کے باوجود اور ان کے دشمنوں کی کثرت کے باوجود وہ نکل آئے. والتقوا بکفار قریش اور انہوں نے مقابلہ کیا کفار قریش کا وصنادیدہم اور ان کے سرداروں کا بھی بدر میں. ووقف القلیل اور کم تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے امام الکثیر کثیر تعداد کے سامنے یعنی ایک چھوٹا سا گروپ بڑے گروپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. واولیاء الرحمن اور اولیاء الرحمن کھڑے ہو گئے امام اولیاء الشیطان اولیاء الشیطان کے سامنے. رحمان کے دوست شیطان کے دوست کے سامنے آ گئے آمنے سامنے. واہل الحق کی امام اہل الباطل حق والے باطل والوں کے سامنے آ گئے. فاستغاث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بربہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے استغاثہ کیا فریادیں کی. وَأَرَدَ عَلَيْهِ حَالَهُ اور اللہ پر اپنا حال بیان کیا عرض کیا پیش کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا اس کے باوجود بندے کی بندگی یہی ہے نا کہ وہ اپنی طرف سے اس کا اظہار کرے. یہ کافی نہ سمجھے کہ اللہ تجھے تو پتہ ہی ہے میں کیا کہوں, نہیں پتہ ہے پھر بھی پیش کرے. وحال اعدائہ اور اپنے دشمنوں کا حال بھی بتایا کہ وہ کتنے زیادہ ہیں کیسے ہیں. فاجاب دعاءہ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. وامدہم بالملائکہ اور مدد بھیجی ان کو ملائکہ کی. وکان یکفیہم اور تھا ان کے لیے کافی لہزیمت الکفاری کفار کے ہرانے کے لیے یا کفار کو نیچا دکھانے کے لیے ملک واحد ایک ہی فرشتہ کا جبریل علیہ السلام کی طرح کا ایک ہی فرشتہ کافی تھا سب کو اڑا دیتا. الذی لہ 600 جناح جس کے 600 پر تھے. جناح منہا یسد الافق ایک پر اتنا بڑا کہ پورا افق چھا جائے. اب دیکھیں بادل جب پورا آسمان پہ آتے تو تب سورج وغیرہ چھپتا ہے, اگر تھوڑے بہت بادل ہو تو سورج دکھتا رہتا ہے, روشنی آسمان دکھتی رہتی ہے, آسمان بھی دکھتا رہتا ہے بیچ میں سے. سوچے کہ کتنا بڑا ایک پر ہے اور 600 پر وہ تو شاید زمین پہ پورے بھی نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے فرشتے کو ان کی مدد کے لیے بھیجا. والذی رفع قرى قوم لوط الى السماء وہ فرشتہ جس نے قوم لوط کی بستیوں کو اٹھا لیا آسمان کی طرف. ثم قلبها علیہم پھر ان کو اٹھا کے زمین پہ واپس پلٹ دیا الٹا دیا. ولکن لشدت فرح اللہ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشی کی شدت باجتماع المومنین مومنوں کے اجتماع پر کس وجہ سے تھی؟ لإعلاء کلمت اللہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. ونصرت دینی اور اس کے دین کی مدد کی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ اس لیے خوش ہو رہا تھا. وَأَمَدَّهُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ اور ان کی مدد کی 1000 فرشتوں کے ذریعے. كما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم جب تم فریادیں کر رہے تھے اپنے رب سے. فاستجاب لکم
تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی. انی ممدکم کہ میں تمہاری مدد کروں گا. بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 1000 فرشتوں کے ذریعے. مردفین جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں. ثم امدہم بثلاثۃ آلاف پھر ان کی مدد کی 3000 کے ساتھ. ثم بخمسۃ آلاف پھر 5000 کے ساتھ. کما قال سبحانہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے موقع پر حالانکہ تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو. اذ تقول للمؤمنین جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ کیا تمہیں کافی نہ ہوگا أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ کہ تمہارا رب تمہیں 3000 فرشتوں سے مدد دے جو اترنے والے ہیں. بلا کیوں نہیں ان تصبروا وتتقوا اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ اور وہ بھی اپنے پورے جوش سے آئے. هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ تو اس طرح مدد کرے گا تمہارا رب تمہاری 5000 فرشتوں کے ذریعے جو نشان لگے ہوئے ہوں گے. ثم بین اللہ للمؤمنین پھر اللہ نے مومنوں کے لیے بیان کیا ان ھذا المدد العظیم کہ یہ بہت بڑی مدد من الملائکۃ فرشتوں سے یعنی فرشتوں کے ذریعے جو اللہ نے کی. بشرا للمؤمنین یہ تو مومنوں کے لیے بس ایک خوشخبری ہے اور خوشخبریاں انسان کو مضبوط کرتی ہیں انسان کے اندر اطمینان اور خوشی پیدا کرتی ہیں. لتطمئن قلوبہم تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں. مذکرا لہم ان کو نصیحت کرتے ہوئے ان النصر حقا من اللہ وحدہ کہ نصر یا مدد اللہ کی حق ہے اللہ کی طرف سے. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے. ولتطمئن قلوبکم بہ اور تاکہ تمہارے دل اس میں مطمئن ہو جائیں. ومن النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم اور نہیں کامیابی مگر اللہ کے ہاں جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. وَهَكَذَا أَظْهَرَهُ اللَّهُ قُدْرَتَهُ اس طرح اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی. وَنَصَرَ أَوْلِيَاءَهُ اور اپنے دوستوں کی مدد کی. وَالَّذِي نَصَرَ الْمُؤْمِنِينَ هُنَاكَ اور جس رب نے وہاں پر مومنوں کی مدد کی. تَكَفَّلَ بِنَصْرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ وہ اللہ ہر زمان و مکان میں مومنوں کی مدد کرنے پہ قادر ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ ہمارے ذمہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کرتے. مومنوں کی مدد تو ہمارے ذمہ ہے ہم کریں گے ہی کریں گے. کون خلاصہ کرے گا؟ اگر انسان کا ایمان اور یقین ہو اللہ تعالیٰ پر تو غزوہ بدر میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد کی مسلمانوں کی جب کوئی اتنی قلیل تعداد میں تھے اور دشمن کثیر تعداد میں تھا اور لیکن یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی کہ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فریادیں کر رہے تھے. یہ اصل میں پوائنٹ ہے کہ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا کیا حال ہے اور اللہ ضرور مدد کرے گا لیکن ہم اسے استغاثہ نہیں کرتے یا اس سے گڑگڑا کر دعائیں نہیں کرتے. تو جب انہوں نے کی اور سارا حال بتایا کہ یہ ہمارا حال یہ ہے اور میرے صاحب کا حال یہ ہے اور دشمن کا حال یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی اور ان کے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی. ایک ہی فرشتہ ان کے لیے کافی ہو گیا جبریل علیہ السلام جن کی اتنی قوت ہے. اس میں ایک میں پوائنٹ یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو مجھے سمجھ آیا کہ ہمارے پاس جو بھی آج ہے ہم یہ نہ سوچتے رہے ابھی مجھے آتا نہیں ابھی میں کچھ کر نہیں سکتی ابھی میرے حالات نہیں ہیں بلکہ ابھی جو وقت ہے آپ کو جتنا آتا ہے ہم جو کر سکتے ہیں چاہے وہ بالکل کم ہی کیوں نہ ہو لیکن ہم اٹھ کھڑے ہوں ہم اس صف میں تو شامل ہو اولیاء اللہ کی اور باقی اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ ضرور مدد کرے گا. شاباش. کیونکہ ایک اولیاء الرحمن ہے اور ایک اولیاء شیطان ہے تو ہمیں ایک کو تو چوز کرنا ہے نا کسی ایک میں شامل ہو جائے چاہے پیچھے والی صف میں کیوں نہ ہو. اور السلام علیکم. یہ بھی ہے کہ اگر ہم لوگ ایز اے مسلم ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرے اور ہم لوگ تو دعائیں کرتے ہیں تو اگر ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں گے اور ایمان رکھیں گے کہ اس کے پاس قدرت ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑے سے لوگ بھی غالب آ جائیں گے. اللہ کے ہاں جو ہے وہ کوالٹی جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جاتا. اگر ایمان کی پختگی ہے تو پھر انسان آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکتا بے شک وہ تھوڑا سا بھی کام کر سکے. بالکل بالکل صحیح ہے. السلام علیکم استاذہ. ایک مزیدار بات جو ہے نا وہ مجھے جو سیکنڈ لائن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ کیسے ہم
فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام قدرتوں کا اپنے ایمان کے ذریعے اور اعمال صالح کے ذریعے. یعنی آج بھی اللہ ہمیں یقین دلا رہے ہیں کہ اگر ہمارا ایمان اور اعمال صالح کریں گے تو اس کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ. ایک اس میں یہ بات بھی ہے کہ جیسے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی فرشتوں سے مدد کی، تو یہ بات کریں کہ ان کے لیے تو جبریل بھی کافی تھے جنہوں نے قوم لوط کی بستیوں کو ایک پر پہ اٹھا لیا تھا. لیکن اس کے باوجود یعنی اللہ کی خوشی کی جو شدت ہے وہ اس بات پہ تھی کہ مسلمان کم تعداد میں ہیں لیکن وہ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے اکٹھے ہوئے. اور پھر وہ ایک دفعہ بات کی کہ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، پھر بِأَلْفٍ نہیں، پھر 3,000 پھر 5,000. یعنی ہر موقع پہ اللہ نے ان کے دل کو اطمینان اور تسلی دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس مدد کم ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے میں کیا کوتاہی ہے، نہ کہ لوگوں کا رونا روئیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ملتے. السلام علیکم استاذہ. میں یہ جب پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ مدد اصل میں کیا ہے اور کن معاملات میں مانگنی چاہیے، اور ہمارے جو آج موجودہ جو امت ہے اس کے کیا غم ہے کہ امت کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس کے لیے کوئی فکر نہیں کر رہا اور اس کے لیے کوئی مدد نہیں مانگ رہا بحیثیت امہ کے. لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے دعا کر دیں، بچی کی شادی نہیں ہو رہی اس کا کوئی بتا دیں کیا کرے. جو انفرادی جو مسائل ہیں ہم اس کو دیکھتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں کہ فرشتوں کی مدد ہمارے ساتھ آئے. اور امت جس حال پہ جا رہی ہے، ایک آدھ فیس بک پہ پوسٹ شیئر کر کے اور اس کو لائک کر کے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر لیا. وہ کوئی کام اس وقت پوری دنیا میں نہیں ہو رہا، اگر دیکھا جائے تو اس لیول کا نہیں ہو رہا. جو اس کو دیکھ کے مجھے ابھی اندازہ ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے استغاثہ کیا، کیسے فریاد کی پوری امت کا غم لے کر. اس کو پوری امت کا غم بنایا انہوں نے. اور ہمارے غم کیا ہیں آج؟ اور دین کی ترقی اور دین کی آگے تعلیم. حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بھیجا تھا، میں نے تو لوگوں کو تعلیم دے دی ہے، اب آپ ان کو بچانا چاہیں تو بچا لیں، نہیں بچانا تو بھی آپ کا کام ہے، آپ خود ہی کر لیں. مجھے اس سے یہ بات بہت اچھی لگی تھی کہ ہم ہمیشہ اس سوچ میں رہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے سب سے زیادہ خوش کر سکتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مومنین جو ہیں وہ اجتماع ہو جائیں گے، جب ایک ہو جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کا کلام بلند کریں گے اور اس کی دین کی مدد کریں گے. تو اصل میں یہ 2 کام ہیں اور یہ 3 کام ہے کہ ہم جو ہیں وہ سب ایک ایز اے ٹیم بن جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کو بلند کریں اور اس کی دین کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے. اور استاذہ یہ شعر بھی ہے نا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو جو مٹی ہے اس کو زرخیز کرنے کے لیے پھر ہم سب کو کام کرنا ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ یہ آپ لوگوں کا ایکسٹرا مائل ہے فقہ القلوب، جو آپ بغیر امتحان اور نمبروں کے چکر میں پڑھتے ہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور ٹھنڈ اور سردی کے وقت بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششیں قبول کرے. اور اب میں اجازت چاہوں گی. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.